ناظرین کرام، خداوند متعال نے مسلمانوں پر ماہ رمضان میں روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس روزے کی ایک شروعات ہے اور ایک اختتام، یعنی صبح صادق سے یہ روزہ شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے پر یہ روزہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک فجر کی سفید ڈوری رات کی سفید ڈوری سے نمایاں نہ ہو جائے، اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزے کو پورا کرو۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمودار نہ ہو جائے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، اور ظاہر ہے کہ اس سفید دھاری کے نمایاں ہونے کے بعد ہی نماز فجر ادا کی جائے گی، اور اسی طرح جب تک رات کی سیاہی نمودار نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، اور ظاہر ہے کہ اسی کے بعد نماز مغرب بھی ادا کی جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی علماء حضرات ہمیں اس سفید دھاری کے نمایاں ہونے سے قبل ہی فجر کی نماز ادا کروا دیتے ہیں، اور اندھیرا چھا جانے سے قبل ہی مغرب کی نماز ادا کروا دیتے ہیں، اور اسی طرح افطار کروا دیتے ہیں۔ اپریل 2020 میں آنے والے ماہ رمضان کے سحر و افطار کی کراچی کی ٹائمنگ جو علماء حضرات اور تمام ٹی وی چینلز ہمیں فراہم کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق پہلی رمضان المبارک ہفتہ 25 اپریل کو اختتام سحر 4:35 اور فجر 4:45 اور افطار کا وقت 7:12 ہے، اور اسی طرح فقہ حنفیہ کے مطابق بروز ہفتہ پہلی رمضان المبارک کی انتہائی سحر 4:39 اور افطار کا وقت 7 بجے ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ ہم یہ ویڈیو 4 رمضان المبارک کو بنا رہے ہیں، لہٰذا چارٹ کے مطابق فقہ جعفریہ کے مطابق 4 رمضان المبارک بروز منگل انتہائی سحر 4:31 اور فجر 4:41 ہے، اور افطار کا وقت 7:13 ہے، اور اسی طرح فقہ حنفیہ کے مطابق 4 رمضان المبارک بروز منگل انتہائی سحر 4:36 اور افطار کا وقت 7:01 ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اسی وقت نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق انتہائی سحر اور فجر میں جو 10 منٹ کا فرق آ رہا ہے وہ شاید احتیاط کی بنا پر ہو، یعنی احتیاط کی بنا پر آپ سحری کو 10 منٹ قبل ہی اختتام پذیر کر دیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ احتیاط کی بنا پر سحری کو قبل ہی بند کر دیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ سحری کے وقت سے قبل ہی یا فجر کے وقت سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح یہ تو ممکن ہے کہ آپ سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد مغرب کی نماز ادا کریں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ سورج غروب ہونے سے قبل ہی افطار کر لیں یا نماز ادا کر لیں۔ بس یہیں سے یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ شیعہ سنی علماء مسلمانوں کو سحر و افطار کا جو وقت بتا رہے ہیں کیا وہ وہی وقت ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے، یا بات کچھ اور ہے؟ ناظرین کرام، صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے تحت اوقات نماز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت فجر کے ظاہر ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اس روایت سے معلوم چلتا ہے کہ نماز فجر کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وقت انتہائی سحر ہے، جبکہ شیعہ سنی حضرات کے بیان کردہ اوقات طلوع فجر سے قبل ہی نماز ادا کروا دیتے ہیں۔ مسند الامام احمد بن حنبل میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اس وقت آئے جب فجر خوب روشن ہو چکی تھی اور روشنی پھیل چکی تھی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور کہا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان نماز فجر کا وقت ہے۔ یہ روایت بھی یہی بیان کرتی ہے کہ شفق پھوٹنے کے بعد نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت سحری اختتام پذیر ہوتی ہے، جبکہ شیعہ سنی حضرات اندھیرے میں ہی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم افطار کے وقت کے لیے روایات کو دیکھیں تو صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہاں مشرق سے رات آ جائے اور وہاں مغرب میں دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے کی نشانی یہ ہے کہ مشرق میں اندھیرا چھا جائے گا، اور یہی وہ وقت ہے جب افطار کیا جائے گا اور نماز مغرب ادا کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب علماء حضرات ہمارا افطار کرواتے ہیں یا نماز مغرب کی اذان دیتے ہیں تو اس وقت مشرق میں اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع حضرات کی کتب میں بھی احادیث موجود ہیں، چنانچہ الکافی میں مرقوم ہے کہ ابو
الحسن بن حسین نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، نماز فجر کے متعلق آپ کے ماننے والوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس وقت نماز فجر پڑھتے ہیں جب آسمان پر فجر اول نمودار ہوتی ہے، اور کچھ اس وقت نماز صبح پڑھتے ہیں جب افق کے نیچے سفیدی نمایاں ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام واضح کریں کہ نماز فجر کا وقت کون سا ہے تاکہ اس میں نماز ادا کر سکوں، اور اگر بادل ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سفر و حضر میں اس کی حد کیا ہے۔ اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے اپنے قلم سے تحریر فرمایا، خدا تجھ پر رحم کرے، فجر وہ سفید دھاری ہے جو افق میں نمایاں ہوتی ہے، اس سے فجر کاذب مراد نہیں ہے، لہٰذا تم سفر و حضر میں اس وقت نماز پڑھو جب وہ سفید دھاری اچھی طرح سے نمایاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کسی شک و شبے میں نہیں رکھا، بس وہ فرماتا ہے اور رات کے وقت کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید ڈوری رات کی سیاہ ڈوری سے نمایاں ہو جائے۔ چنانچہ سفید ڈوری کے نمایاں ہونے سے روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور اسی وقت نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شیعہ کتب میں بھی ائمہ علیہ السلام سے یہی کچھ مذکور ہے جو قبل بیان کیا جا چکا کہ فجر وہ سفید ڈوری ہے جو واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو شک میں نہیں چھوڑتا، اور اسی وقت نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح مغرب کے وقت سے متعلق الکافی ہی کی روایت میں مذکور ہے کہ امام ابی جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مشرق سے سرخی غائب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، جیسے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق مشرق میں اندھیرا چھا جانے پر مغرب کے وقت کی نشاندہی کی گئی ہے، اسی طرح شیعہ کتب میں بھی مشرق میں اندھیرا چھا جانے پر مغرب کے وقت کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء حضرات جب نماز مغرب کی اذان دلواتے ہیں اور روزہ افطار کرواتے ہیں تو کیا اس وقت مشرق میں اندھیرا چھا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پوری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیعہ سنی علماء حضرات مغرب سے کچھ قبل افطار بھی کروا دیتے ہیں اور مغرب کی نماز بھی ادا کروا دیتے ہیں، جبکہ شفق پھوٹنے سے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ پہلے فجر کی نماز ادا کروا دیتے ہیں۔ اس بحث کا اختتام کرنے سے قبل ہم گوگل ویدر کی طرف بھی نظر کیے لیتے ہیں۔ اگر آپ گوگل میں شفق پھوٹنے کا وقت معلوم کریں گے تو گوگل آپ کو جو وقت بتائے گا وہ اس وقت سے میل کھاتا ہے جب آپ شفق پھوٹنے کو خود مشاہدہ کریں گے۔ بالفرض اگر آپ کراچی میں شفق پھوٹنے کا وقت معلوم کریں تو گوگل کے مطابق بروز منگل 28 اپریل شفق پھوٹنے کا وقت 5:35 ہے، اور جب آپ مشاہدہ کریں گے تو اسی وقت آپ کو شفق پھوٹتی دکھائی دے گی۔ اسی طرح اگر آپ گوگل میں سورج غروب ہونے کا وقت معلوم کریں تو گوگل کے مطابق بروز منگل 28 اپریل سورج غروب ہونے کا وقت 7:24 ہے، اور جب آپ مشاہدہ کریں گے تو اسی وقت مشرق میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گویا قرآن کی آیت، شیعہ سنی کتابوں کی احادیث، یہاں تک کہ گوگل ویدر بھی ایک ہی بات کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، روزہ خدا نے آپ پر فرض کیا ہے، پس ان تمام احادیث کی روشنی میں وقت سحر اور وقت مغرب کا خود مشاہدہ کیجیے اور اپنے روزے اور اوقات نماز کی حفاظت کیجیے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور جان لیں کہ جب شفق پھوٹتی ہے تو اس کی روشنی پھر رکتی نہیں، آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے، اور اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کس طرح آسمان پر سیاہی آ جاتی ہے۔ ہمارا شیعہ سنی علماء حضرات سے سوال ہے کہ کیا ان کے بتائے گئے سحر و افطار کے اوقات قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ان کے بتائے گئے اوقات میں اور قرآن و حدیث میں کیوں تضاد واقع ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ گوگل بھی علماء حضرات کی مخالفت کر رہا ہے جس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔